یہ کشمیر لائف کا لائیو براڈ کاسٹ ہے. اس ٹائم پہ میں سری نگر آؤٹ اسکرٹس کے HMT ایریا میں ہوں اور آپ میرے پیچھے یہاں پر جو یہ بلڈنگ ہے, انفراسٹرکچر ہے, یہ HMT واچ فیکٹری ہوا کرتی تھی. کافی مشہور ترین فیکٹری جس کا ایک یونٹ ہندوستان کے بنگلور میں ہے اور ایک یونٹ اس کا جموں کشمیر کے کشمیر ڈویژن میں تھا. اور 90 کے دور سے آتے ہی یہ فیکٹری جو ہے یہ ڈیونڈلنگ شروع ہوگی, اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا اور اس کے بعد یہاں پر کئی سارے جو ملازمین تھے انہیں VRS کرنے پر وہ مجبور ہوئے. کیا ریزنز رہی انہوں نے VRS کیا ریزنز, کیا وجوہات رہی یہ فیکٹری کا جو ہے ایک ڈاؤن فال شروع ہوا. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہم کیوں آج یہاں پر آئے ہیں. دراصل یونین منسٹری ہیوی انڈسٹریز اینڈ اسٹیل اس کی طرف سے ایک خبر یہ آ رہی ہے جو کہ میڈیا رپورٹس میں آج شائع ہوئی ہے. ان کے مطابق انہوں نے گورنمنٹ جو یونین منسٹری ہے انہوں نے ایک رپورٹ مانگی ہے بنگلور کی جو ان کی جہاں پر ان کے جنرل مینیجر بیٹھتے ہیں HMT واچ فیکٹری کے. ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ رپورٹ سبمٹ کریں اس کے ریوائول کے حوالے سے. تو اس فیکٹری کے بارے میں ہم جاننے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. یہاں پر کچھ فارمر ملازمین ہیں جو اس فیکٹری کے ساتھ کنیکٹڈ تھے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فیکٹری کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کب, جیسے یہ قریباً 1971-72 کے دور میں اس کا افتتاح ہوا اور اس کے بعد یہاں پر ہزاروں کے تعداد میں جو ہے 1000 سے زائد یہاں پر ملازمین جو ہے وہ کام کرتے تھے. یہاں کی جو اکانومیکل سائیکل تھی اگر ہم بات کریں, جو یہاں کی ٹریڈ باڈی تھی وہ کافی اس چیز سے خوش ہے. لیکن جب 90s کا دور آیا تو اس کا جو ہے فیز ڈاؤن فال ہوا. میرے ساتھ ہے یہاں پر بات کرنے کے لیے محترم نذیر صاحب جو ان کے اس HMT واچ فیکٹری سری نگر کے فارمر امپلائی ہے, اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ڈاؤن فال پہلے کیوں ہوا اور جو نئی ڈیولپمنٹ اس فیکٹری کے حوالے سے ہو رہی ہے ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. بہت بہت شکریہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. جاننا چاہیں گے آپ جب پہلی فہرست تھی ملازمین کی یہاں پہ آپ نے جوائن کیا یہاں پہ, تھوڑا سا اس فیکٹری کے بارے میں بتائیے. یہ کون سی فیکٹری ہے, یہ کیا تھی اور کیا ہوا آخر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک امپلائی تھا میں یہاں پر HMT واچ فیکٹری 3rd میں. یہ 3rd ہے ہماری, 1st and 2nd ان بنگلور, 3rd ان سری نگر. چوتھی جو اس کی فیکٹری تھی وہ تھی نینی تال میں, وہ UP میں آتا ہے. اور بدقسمتی سے جس کا خواب تھا یہ رہا نہیں. وہ ہماری مرحوم پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی بہت اس کے ساتھ وابستہ رہی تھی اس وقت جب انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن بھی ڈالی ہے. تو ان کا یہ ایک خواب تھا کہ یہاں پر یہ چلے وہ پھلے اور پھولے. تو جیسے میں ایک معمولی سے ایک بات کو بتا دوں آپ کو کہ جس وقت ہندوستان بھی آزاد ہوا تو پنڈت جواہر لال نہرو نے اس وقت ایک نعرہ دیا تھا, آزادی لینا ہمارے لیے آسان تھا, مگر آزادی لینے کے بعد جو ہمیں اس قوم اس دیش کو بنانا ہے اب وہی آزادی حاصل کرنی ہے آپ کو. اور وہ دیکھ کر انہوں نے اس وقت ایک ڈیسیجن لیا تھا پبلک سیکٹر یونٹس ڈالنے کے لیے. اور انہوں نے اس وقت یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا بنتے بنتے پھر یہ بنگلور میں پہلے کچھ اور تھا بن رہا تھا. اور یہاں اس HMT کا میں اگر بات کروں تو اس وقت اس کی اصلی یہاں پر پنجور میں بھی ایک فیکٹری ہماری جو اس وقت بھی چل رہی ہے. وہاں ٹریکٹر بنتے ہیں ہماری, مشینیں بنتی ہے ہماری, بڑی بڑی لیتھیں بنتی ہے وہاں پر. تو وہ اس وقت بھی چل رہی ہے. مگر بدقسمتی سے جو یہ واچ یونٹس تھے یہ یہاں پر پرائیویٹائزیشن جو ہوگی اصلی بات وہی ہوئی اس میں. ورنہ لائن لگتی تھی, آپ دیکھتے ہیں یہاں میرے پیچھے یہاں پر ایک ہمارا یہ سیل یونٹ تھا, لائن لگتی تھی یہاں پر. تو گڑی مانگنے کے لیے اس طرح سے لوگ بےتاب تھے, کہنے کی بات نہیں ہے. صاحب میں جاننا چاہوں گا اس کا ڈاؤن فال کہاں سے شروع ہوا اور کیا ریزنز تھے؟ ڈاؤن فال یہی ہوا اس کا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرائیویٹائزیشن اس کی ہوئی ہے, جو پرائیویٹ اس نے لوگوں کو لائسنس دی ہے گڑیاں بنانے کی. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو یہاں سے نکلے ہیں لوگ ہیں تو انہوں نے یہاں پر جانے کے بعد ان کو پتہ تھی ہمیں کیا کرنا ہے, انہوں نے یہ لائسنس حاصل کی
اور لائسنس حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے یونٹس ڈال دیے اس میں. اپنے یونٹس ڈالنے سے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پتہ تھی کم سے کم قیمت میں کیسے یہ گڑی تیار ہوگی ہمیں. نمبر 2، اگر آج بھی دیکھیں گے ان کی گڑیاں آپ، ان میں وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. اس وقت بھی ایچ ایم ٹی کا جو اپنا سٹینڈرڈ ہے، پرانی گڑی کسی کو بھی ایچ ایم ٹی واچ فیکٹری کی ہوگی، اگر اس کو 20 سال 25 سال 30 سال بھی گئے ہوں گے، برابر ویسی ہے جیسی تھی وہ. مگر آج تو 1 سال کے بعد وہ گڑیاں پھینک دیتے ہیں. اب یہ ماحول ہی ایسا بنا ہے یوز اینڈ تھرو، مگر اس وقت ہم اس میں یہ نہیں تھا یوز اینڈ تھرو. میں نے سنا ہے کہ یہاں پر بریل جو ہے، جو نابینا لوگ ہیں، بریل واچ یہاں پر بنائی جاتی، تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں. اس میں وہ ہمارے امپلائیز تھے، وہ بلائنڈ تھے، ایک دم بلائنڈ تھے، مگر وہ بھی یہاں پر ہمیں کام کر رہے تھے. ہمیں بیزل ارینجمنٹ کرنے ہوتے تھے ٹرائز میں. جیسے ایک ٹرائی میں ہم نے بیزل رکھا، کیس رکھا، اس کو آگے آگے لینے کے لیے اسمبلی میں، اس کو پھر وہی لوگ جو دیکھنے والے تھے وہ اس پر پھر کام کرتے تھے. مگر بیسکلی وہ انہیں اندھوں کے، جن کو کہیں گے ہم، انہیں کے ہاتھ سے نکلتا تھا وہ، جس پر یہ مین پلیٹ جو تھا جس میں یہ اسمبل کی جاتی تھی گڑی. تو وہ بہت اچھی طریقے سے وہ ارینج ان ٹرائز میں کرتے تھے. پھر وہی ٹرائی آگے جا کر پوری گڑی بھی بنتی تھی. وہ بیچارے بھی اب کچھ رہے کچھ نہیں رہے، ایسی حالات سے اس وقت وہ گزر رہے، کہنے کی بات نہیں. نذیر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے کہا کہ ڈاؤن فال کی اگر ہم بات کریں تو کئی سارے ایسے ملازمین تھے جن نے وی آر ایس لینا پڑا، جبکہ ان کی سروس میں کافی زیادہ ٹائم تھا، لیکن حالات نے انہیں مجبور کیا کہ انہیں وی آر ایس لینا پڑا. تو اب یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس فیکٹری کو لے کر کے، پرپوزل مانگا گیا ہے، سبمٹ کرنا ہے یونین ہیوی انڈسٹریز کو کہ ایچ ایم ٹی واچ فیکٹری بنگلور کی طرف سے، کہ اس کے ریوائول کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ اگر یہ ریوائل کریں گے تو ان کو وہ اس میں آج اتنے ایکسپینسو اس میں نہیں لگانے ہیں، کیونکہ بلڈنگیں بنی ہیں، یہاں پر اے سی ہے، بوائلر ہے، وہ ساری سویدھائیں یہاں پر ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں. اگر کوئی بھی پرائیویٹ آدمی آئے گا وہ دیکھ لے گا اس کو، وہ اگر واچ ہی کرنا ہے اس کو خرچ ہوگی. سڑ رہی ہے یہ آج، کیونکہ اندر جب کام ہی نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایسے بند پڑی ہوئی ہے. اب اس میں اگر سینٹرل گورنمنٹ چاہے گی اس وقت اس کو چلانے کے لیے تو ضروری ہے، کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اس میں پینز لینے ہیں ان کو. نو ڈاؤٹ اگر وہ واچ نہیں بنائیں گے، مگر کم از کم دیکھیے یہ کہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ ایک بنی ہوئی ہے یہاں پر. نوکری مکمل کر لی تو اس کے بعد تب بھی آپ نے یہیں پر ہی رہنا جو ہے پسند کیا؟ بیسیکلی اس وقت، اس سے پہلے میں نے یہاں پر میں بیسیکلی ہم سری نگر کے رہنے والے ہیں. میں نے تھوڑی سی زمین یہاں پر لی تھی ایسے ہی، تو فرینڈ شپ نے ہم نے 2-3 آدمی نے لی تھی وہ لائن. تو اس وقت کچھ پیسوں میں بنی تھی ہمیں. آج تو یہاں پر لاکھوں روپے میں بھی اگر ڈھونڈیں گے وہ بھی نہیں ملتا ہے. تو ہمارا جب صبح سویرے نکلتے ہیں گھر سے تو سامنے گیٹ پڑتا ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں ہمیں یہاں سے گزرتے وقت کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ چیزیں دنیا میں ہوتی ہے، جہاں پر دھوپ ہوگی وہاں چھاؤں ہوگی، جہاں چھاؤں ہوگی وہاں دھوپ پھر ہوگی. تو اگر سینٹرل گورنمنٹ یہ چاہے گی کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. چاہے ہمارے بچے ہوں گے، آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ تو یہاں پر اچھی طرح سے، جو بھی ان ایمپلائمنٹ ہے وہ اس وقت یوتھ کی جو ان ایمپلائمنٹ وہ ختم ہو جائے گی اس سے. آخر میں آپ سے نذیر صاحب یہ جاننا چاہوں گا، مقامی جو یہاں کا مارکیٹ ہے، لوکل مارکیٹ ہے، اس کے فلورش ہونے سے، اس یونٹ کے فلورش ہونے سے اس پہ کتنے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور جب یہ بند رہی تو یہاں کے بازاروں پہ کتنا اثر پڑا؟ اگر آپ اپنا کیمرہ یہاں دکانداروں کے پاس پھیر دیں گے، دیکھیے کتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں یہاں پر. یہاں پر یہ بینک ایک بھی ہے، باہر جے کے بینک ہے، اندر یوکو بینک ہے، پوسٹ آفس ہے یہاں پر، جو پوسٹ آفس یوکو بینک اس وقت بھی کام کر رہے ہیں. یہ دکانیں اتنی یہاں پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی، کوئی کسٹمر ہے ان کے پاس. جس وقت ایچ ایم ٹی چلتی تھی یہاں پر تو اس وقت یہاں پر ان کو اتنی بھیڑ رہتی تھی، کہنے کی بات نہیں. اور جتنا بھی کام ہوتا تھا ان دکانداروں کا بھی وہ بھی ایچ ایم ٹی امپلائیز کے ساتھ ہوتا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ بیچارے بھی ایسے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دیکھتے ہیں آپ
بہت بہت شکریہ نذیر صاحب. یہ آف دا ریکارڈ بھی ہم نے کئی سارے جو یہاں کے تاجر ہیں ان سے بھی بات کی, کئی اور ملازمین سے بھی بات کی اس کے ریوائول کے حوالے سے. اور میں آپ کو بتا دوں, واضح رہے, جب اس فیکٹری کا جو ڈاؤن فال ہوا اور ایک کمپلیٹلی طور پہ بند ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہے ایک سی آر پی کیمپ یہاں پر اسٹیبلش ہوا, اور سی آر پی کیمپ کے بعد یہاں پر اگر ہم دیکھیں وہ بھی سرخیوں میں رہا. ایک قریباً 2014 کے بعد میں ایک ایسا واقعہ بھی یہاں پر ہوا جب یہاں پر ایک مقامی انجینئر جو تھے, ایک جو حالات نامسائل حالات تھے یہاں پہ, اس دوران وہ جو جام باک ہوئے تھے, ان کی فیملی نے ایلیج کیا تھا کہ انہیں فورسز کی طرف سے ہی ہٹ کیا گیا تھا جو یہ کیمپ یہاں پر تھا. اس کے بعد جو یہاں پر مقامی لوگ تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیمپ کو جو ہے یہاں سے جو ہے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے, اور یہاں پر اتنے بڑے انفراسٹرکچر میں یہاں پر کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ ڈالے جو روزگار کا سبب بنے. اب چونکہ یونین منسٹری جو ہے انڈسٹریز اور ہیوی اسٹیل انڈسٹریز نے اس حوالے سے ایک پرپوزل مانگا ہے HMT واش فیکٹری سے, اس کے ریوائول کے حوالے سے. اب آنے والے وقت میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا واقعی میں جو HMT واش فیکٹری کشمیر کی ہے یہ ریوائیو ہوگی یا نہیں. اگر ریوائیو ہوتی ہے تو کس طرز پہ ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہاں پر جو امپلائمنٹ ہے اس حوالے سے جنریٹ ہوگی.